بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈالیوں میلے ٹھیلوں کے حوالے سے، رقص سرور کے حوالے سے حال ہی میں میری ویڈیو جب وائرل ہوئی، اس میں اہل محبت نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور کچھ لوگوں نے اپنی طبع آزمائی کی۔ دیکھا، طبع آزمائی کرنے والوں کو دو ٹوک ہم موقف اپنے بتاتے ہیں کہ ہمیں کسی کی گالیوں کا نہ کوئی اثر ہوا، نہ لیتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں۔ ان کی اپنی مرضی ہے، دیتے رہیں، لیکن احقاق حق ضروری ہے۔ سنت کا راستہ، اولیاء کرام کا راستہ کون سا ہے وہ بتانا ضروری ہے۔ ہم نہیں بتائیں گے تو بتائے گا کون؟ اب میں ان دوستوں سے جو اولیاء کرام سے محبت رکھتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں، اور کچھ جہالت کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ڈالی لے کر جائیں گے تو ایک ولی کی محبت کا ہم نے ادا کر دیا، ولی نے یہی درس دیا تھا، اور جو اس کی مخالفت کرے وہ صحیح راستے پر نہیں ہے۔ نہیں، میں پوچھتا ہوں کہ میرے سامنے یہ پاکستان میں اولیاء کرام کا جب ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے اس ہستی کا ذکر آتا ہے جو پاکستان کے اندر حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم سے بھی پہلے گزرے ہیں، جن کا نام داتا علی حجویری ہے، علی بن عثمان الحجویری رحمہ اللہ۔ یہ ان کی کتاب ہے کشف المحجوب۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ انسائکلوپیڈیا تصوف کا کہا گیا ہے، یہاں تک کہ یہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کا فرمان عالی شان ہے کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو وہ کشف المحجوب پڑھے۔ کشف المحجوب ایک مرشد ہے۔ اب اس کے اندر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ جو کتاب ہے اس میں تو فصلیں باندھی گئی ہیں، یہ تصوف کا انسائکلوپیڈیا ہے، اس میں حمد سے بات شروع ہوتی ہے، توحید سے بات شروع ہوتی ہے، توحید و رسالت سے۔ پھر آپ جو فصلیں باندھتے ہیں، باب باندھتے ہیں، کبھی علم کا باب باندھ رہے، کبھی فقر کی عظمت کا، فصل در تصوف، فصل در بیان ذکر، اور اختلاف مشائخ در فقر و تصوف، اور پھر کبھی آپ صحابہ کرام کی عظمت کا باب باندھتے ہیں، کبھی ائمہ اہل بیت کی عظمت کا، باب در ذکر تابعین، باب در ذکر تبع تابعین، اور پھر آپ باب باندھتے ہیں توبہ کی فضیلت کے اوپر، فقر کی فضیلت کے اوپر، اثار کی فضیلت کے اوپر، حقیقت نفس کے اوپر، سکر و صحب کی باعث کے اوپر، آپ پھر فرشتوں، انبیاء اور اولیاء کی فضیلت کی باعث، بقا اور فنا کیا ہے اس کی باعث آپ کرتے ہیں، غیبت و حضور کیا ہے اس کی باعث آپ کرتے ہیں، معجزات اور کرامات میں کیا فرق ہے، توبہ کے احکام، معرفت الہی، اقسام توحید، توحید کیا ہے، توحید کے اوپر آپ خوبصورت کلام فرماتے ہیں، اور حجاب دور کرتے ہیں، نماز اس کے احکام، اور ظاہری اور باطنی نماز کیا ہوتی ہے، وہ زکوٰۃ کی اس کا ظاہر و باطن کیا ہے اس کے اوپر، یعنی یہ اسرار کھولتی ہے۔ کشف الاسرار ہے یہ کتاب، کشف المحجوب اسی لیے نام ہے کہ حجاب دور کرتی ہے۔ اور پھر صحبت اولیاء کے احکام، مسافرت کے احکام، سفر و حضر، گفتگو اور خاموشی کے آداب کیا ہے اس کے اوپر، آداب صحبت، حال اور مقام میں کیا فرق ہے اس کے اوپر آپ کلام کرتے ہیں۔ پھر سماع کا کیا طریقہ ہے اس کے اوپر، قیودات کیا ہے، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، شریعت اور حقیقت کیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، یہ پوری کتاب کا میں نے آپ کے سامنے ایک سکیچ آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں کہیں ڈالی کی فضیلت کا باب بھی ہے، کہیں گھنگرو پاؤں میں باندھ کر کے رقص کرنے کے فضیلت کا باب بھی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کس لیے اولیاء کرام کے راستے کو آپ پراگندہ کر رہے ہیں؟ کیا ولیوں کی یہ تعلیمات ہیں؟ جہاں بھی اولیاء کرام گئے ہیں وہاں جا کر انہوں نے مسجد بنائی ہے، توحید کا مرکز قائم کیا ہے۔ اولیاء کرام نے اپنے فلیٹ نہیں بنوائے، اپنے پلازے نہیں بنوائے تھے، انہوں نے وہاں جا کر سب سے پہلے اللہ کا گھر قائم کیا۔ تمام اولیاء کرام کی سیرت میں آپ پڑھیں تو اللہ کا گھر نظر آتا ہے، چندے کے بکسے نہیں نظر آتے۔ پھر میں یہ پوچھتا ہوں کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کی جانب منسوب کتاب غنیۃ الطالبین ہے، اس غنیہ کے اندر کسی جگہ آپ نے ڈالی کا باب باندھا ہے، کسی جگہ آپ نے جناب رقص و سرور کا اور بھنگڑے، مجھے بتائیں اپنے باپ کی قبر کے پاس آپ ڈھول نہیں بجاتے تو ایک ولی کی قبر کے پاس آپ کیوں ڈھول بجاتے ہیں؟ کس لیے وہاں پر رقص کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر آپ کے باپ کا آپ کو پتہ ہے، آپ کے اجداد کا آپ کو پتہ ہے، رشتہ داروں کو پتہ ہے کہ قبر ہے کس حالت کی ہے، اور وہ بندہ جس کے بارے میں دنیا میں لوگ مومنین کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے مزار کے پاس آپ کو ڈھول بجاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ وہاں رقص کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ ایک جانب آپ اللہ کا ولی کہہ رہے ہیں، کیا قرآن کی کسی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ڈالی نکال کر آؤ گے تو یہ اللہ کے ولی کی رضا ہے؟ کسی حدیث میں لکھا ہوا ہے، کہیں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ رقص و سرور کرو گے ولی کے مزار پر تو اس میں ولی کی رضا ہے، یہ ولی کا راستہ ہے؟ اولیاء کا منصب کیا ہے؟ ایک منصب ہے واحد، دو ٹوک لفظوں میں بتاتا ہوں کہ ولی بازو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں لاتا ہے،
اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں لاتا ہے، اس راستے پر چلاتا ہے جو جنت کا راستہ ہے، تو کیا یہ ان کی رضا ہے؟ یہ طریقہ ہے؟ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ولیوں کا پیغام نہیں ہے، جس کو جو حالات سمجھ بیٹھے کہ ولی کو، اور پھر اس پر معاندین کہتے ہیں کہ شاید یہ اہل سنت ہیں، یہ بریلوی مسلک ہے۔ نہ اس سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو آپ کہیں کہ عرس کا صحیح طریقہ کیا ہے، اولیاء کرام عرس کیا ہے؟ یہ سارے ثواب ہے، سارے ثواب۔ عرس کا لفظی مطلب ہوتا ہے نمک نومت العروس، یہ جس طرح حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ قبر میں میت کو کہا جاتا ہے کہ ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، تو وہاں سے لفظ عرس نکلا ہے کہ وہ خوشی کا سما ہوتا ہے اولیاء کرام کے لیے، کہ جس وقت وہ جس تاریخ میں اللہ سے ملتے ہیں، کیونکہ مومن کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے تحفۃ المومن الموت، مومن کے لیے موت تحفہ ہے، تو جب وہ دن لوٹ کر آتا ہے تو مومن کے لیے وہ تحفے کا دن ہوتا ہے، عرس کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، عرس شادی تو شادی کا دن ہوتا ہے، غم کا دن نہیں ہوتا، تو پھر وہ اس دن اثار ثواب کیا جاتا ہے۔ اب صحیح طریقہ کیا ہے؟ میرے مرشد گرامی حضور غزالی اعظم سید احمد سعید کاظمی علیہ رحمہ کے آستانے پر وہاں بخاری شریف کا ختم شریف ہوتا ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں، یہ بھی عرس ہے نا جی، علماء اکٹھے ہو کر بخاری شریف پڑھتے ہیں، ہم خود حاضر ہوتے ہیں، اور الحمدللہ وہاں پر ختم بخاری ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جناب درس حدیث ہوتا ہے، پھر بیانات ہو رہے ہیں، سلسلہ یہ خوبصورت ایک طریقہ ہے عرس کا۔ آپ امیر المجاہدین کے پیر و مرشد ہیں گلار شریف، اور کوٹلی شریف والے پیر، کالدے شریف والے پیر جہلم، وہاں آپ جائیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی رقص و سرور، کوئی خلاف شرع چیز نہیں ہے، ان کے لبوں پہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے کلمات ہیں۔ اس لیے یہ جو خرافات ہیں ان کا تعلق ہرگز نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ تو ایک کتاب کا میں نے حوالہ دیا، مجھے بتائیں اخبار الاخیار شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ہندوستان کی اولیاء کرام کی شان کے اوپر لکھی ہوئی کتاب ہے، کسی ایک ولی کے ذکر میں بھی یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے ڈالیوں کا درس دیا ہو، رقص و سرور کا، اور یہ کہا ہو کہ میری قبر پر میرے مزار کے سامنے آ کے رقص کرنا، نہیں کہا۔ سفینۃ الاولیاء اورنگزیب عالمگیر کے بھائی دارا شکوہ شاہ جہاں بادشاہ کے بیٹے نے لکھی تھی، بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر کہیں پر ذکر نہیں ہے کہ یہ کام کریں تو یہ بڑے جناب جائز کام ہوں گے، حالانکہ اس کے بارے میں بھی جذب مشہور ہے۔ پھر حشت بہشت خواجگان چشت کی جانب منسوب جو ملفوظات ہیں، ان ملفوظات کے اندر بھی کہیں ان کے باب نہیں باندھے گئے کہ جناب ڈالیاں نکالو، بھنگڑے ڈالو، رقص سوٹے ہاتھ میں اٹھاؤ اور چرسا کرو، گھوٹ گھوٹ کے بھنگ پیو، یہ ولیوں کا طریقہ ہے؟ نہیں، منہیات شرعیہ جو حرام چیزیں ہیں وہ اولیاء کے آستانے پر کی جائیں، تو یہ کیا اولیاء کرام اللہ رسول کا راستہ دکھاتے ہیں؟ تو جناب جس طرح شراب حرام ہے، اس طرح چرس حرام ہے، اس طرح بھنگ حرام ہے، اس طرح افیون حرام ہے، تو یہ گھوٹ گھوٹ کے بھرے سگریٹ اور گھوٹ گھوٹ کے بھنگ پینا اور پھر جناب ڈی حیدر کے نعرے لگانا، یہ کہاں کا شریعت کا راستہ ہے؟ کہاں ولیوں کا راستہ ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ کسی ایک ولی اللہ کی بھی لکھی ہوئی کتاب یا ان کی جانب منسوب کتاب یا ان کی تعلیمات میں ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے۔ وہ شروع کرتے ہیں توحید سے، یعنی اللہ کے ایک ہونے کی طرف لاتے ہیں، رسول اللہ کی محبت کی طرف لاتے ہیں، یہ نماز کی طرف لاتے ہیں، یہ قرآن کی تلاوت کی طرف لاتے ہیں، یہ فقر کی طرف لاتے ہیں، یہ توبہ کی طرف لاتے ہیں، یہ آداب کی طرف لاتے ہیں، یہ مخلوق کا بازو پکڑ کر خالق کی بارگاہ میں لے جانے والے لوگ ہیں۔ اس لیے ان طریقوں کو خدا را یہ جو خلاف شرع ہے سمجھا جائے اور ان کو عام کیا جائے کہ جناب سنت کا طریقہ کیا ہے۔ میں نے صرف اویئرنیس دلانے کے لیے یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے بار دیگر آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ خرافات، بدعات اولیاء کرام کے مزارات سے ختم ہونی چاہیے، تاکہ وہاں داخل ہوں، عالم دین بھی جائے تو سر اٹھا کر خوبصورت طریقے کے ساتھ وہاں پر حاضری ہو اور ایک ماحول نظر آئے، خوشبوئیں نظر آئیں، نہ کہ ہر طرف پسینے میں جب یہ شرابور ہوتے ہیں تو ناچ کر تو ان کے قریب سے گزرنے کا دل نہیں کرتا۔ ہمیں نہیں دل کرتا کہ ہم اولیاء کرام کے آستانے پر، ہمیں محبت ہے، کیونکہ اہل قبر جو ہیں، اہل مزار جو ہیں، انہوں نے جو محبتیں بانٹی ہیں اور ان کی بارگاہ میں جا کر اللہ سے مانگنے سے ان کے وسیلے سے فیض ہوتا ہے۔ لیکن کئی مزارات پہ ہم اس لیے نہیں جاتے ہیں کہ وہاں حالت ایسی ہے کہ ایک دو بار اگر جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں ماحول ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ علامہ حفیظ سے بہتر ہے کہ بندہ جائے نہ۔ بعض جگہوں پہ ہم یقین مانے سڑک پہ کھڑے ہو کر دور سے فاتحہ پڑھ دیتے ہیں، ولی اللہ کی بارگاہ میں